ہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، سرور ایسا عطا کر دل بدل دے۔ انسانی اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ جس کا جو مرتبہ ہے اس کو وہی مرتبہ دیا جائے، چھوٹے کو سر پہ نہ چڑھایا جائے اور بڑے کی بے اکرامی نہ کی جائے۔ یہ انسانی اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ افسر کے ساتھ معاملہ اور ہوگا، کسی عام سے ہلکے پھلکے ملازم کے ساتھ معاملہ اور ہوگا، باپ بیٹا دونوں آئیں تو باپ کے ساتھ معاملہ اور ہوگا، بیٹے کے ساتھ معاملہ اور ہوگا۔ باپ بیٹا دونوں آئے، آپ کے پاس ایک ہی کرسی ہے، آپ نے بیٹے کو اوپر بٹھا دیا، باپ کو نیچے بٹھا دیا۔ انسانی اصولوں کی خلاف ورزی ہے کہ جو کرسی کا حقدار تھا اس کو آپ نے نیچے کر دیا، اور جو نیچے بیٹھنے کا حقدار تھا اس کو آپ نے کرسی پہ بٹھا دیا۔ شریعت میں بھی اس کا بڑا لحاظ ہے، انسانی عقل بھی ان اصولوں کو تسلیم کرتی ہے، اور شریعت میں بھی اس کا بڑا لحاظ ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کا رتبہ دیا کرو، جس کا جو رتبہ ہے اس کو وہ رتبہ دیا کرو۔ اور آپ کا یہ بھی ارشاد ہے، اکرم کریم کل قوم، اگر کسی قوم کا سردار آئے تو اس کو ذرا الگ سے پروٹوکول دیا کرو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بھی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب آپ کے پاس کوئی سردار آتا تو آپ اس کو الگ پروٹوکول دیتے تھے۔ عدی بن حاتم اپنی قوم بنی طے کے سردار تھے۔ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حاتم تائی کے بیٹے عدی بن حاتم، جب ہی آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو گھر لے گئے، اپنے گھر لے گئے اور گھر بٹھایا، اور جس گدے پر، جس تکیے پر آپ بیٹھتے تھے وہ تکیہ آپ نے اٹھا کے عدی کو دے دیا اور خود زمین پہ بیٹھ گئے۔ تو یہ عدی کے لیے بہت حیران کن بات تھی کہ یہ اتنے بڑے آدمی نبی نہیں بھی ہیں تب بھی سپہ سالار بھی اتنے بڑے ہیں کہ جہاں ان کا لشکر جاتا ہے وہی علاقہ فتح کر جاتے ہیں، نجران تک ان کی فوجیں قابض ہو گئی ہیں۔ اتنا بڑا آدمی خود زمین پہ بیٹھ گیا ہے، مجھے تکیے اور گدے پہ بٹھا دیا ہے۔ تو ہر چیز کو اس کا رتبہ دینا یہ بہت اہم اصول ہے جس کو انسانی عقل بھی تسلیم کرتی ہے، اور شریعت میں بھی اس کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر انسان کے ساتھ دو زندگیاں جوڑی ہیں۔ ایک مسلمان اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ صرف یہی زندگی نہیں ہے، ایک زندگی اور بھی آنے والی ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یہ زندگی لمیٹیڈ ہے، 60 70 50 40 30 25 80 90 100، پھر اینڈ ہے۔ اور اس کے بعد جو آنے والی زندگی ہے وہ تو چل سو چل، ختم ہی نہیں، حد ہی نہیں، کنارہ ہی نہیں، کوئی اس کی انتہائی نہیں۔ یہ ہر مسلمان تسلیم کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں زندگیوں میں پیش آنے والی ضرورتوں کو بھی ہمیں کھول کے بتایا ہے۔ دنیا میں رہنا ہے، روٹی چاہیے، دنیا میں رہنا ہے، پانی چاہیے، دنیا میں رہنا ہے، کپڑے چاہیے،
دنیا میں رہنا ہے، مکان چاہیے، دنیا میں رہنا ہے، اور بھی بہت ساری ضرورتیں ہیں۔ اسی طرح جیسے یہاں ضروریات ہیں نا، اگلی زندگی میں بھی ضروریات ہیں، یہ اللہ نے بتائی ہیں ساری۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس دنیا کی جو ضروریات ہیں وہ عارضی ہیں، وہاں کی جو ضروریات ہیں وہ دائمی ہیں۔ یہاں کی ضروریات پوری نہ بھی ہوں تو اتنا بڑا نقصان نہیں، اور اگر وہاں کی ضروریات پوری نہ ہوں تو بڑا نقصان ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مثالیں دے کے اس دنیا اور مرنے کے بعد والی زندگی کا تقابل کیا ہے، موازنہ کیا ہے۔ یہ اہم مختلف مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا تقابل کیا ہے، موازنہ کیا ہے، ایک ذہن سازی کی ہے کہ اب دیکھو یہ ہے، فیصلہ تم کرو، تم نے کیا کرنا ہے۔ چنانچہ یہ جو ابھی آپ کے سامنے میں نے آیت پڑھی، یہ سورہ کہف کی آیت ہے۔ سورہ کہف بڑی اہم سورت ہے، قرآن کے سینٹر میں واقع ہے، بالکل بیچ میں ہے۔ آدھی پہلے 15ویں، آدھی 15ویں میں ہے، آدھی 16ویں میں ہے، تو بالکل سینٹر بنتا ہے یہ۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ اس سورت میں اتنی خاصیت ہے کہ جو آدمی یہ سورت جمعے کے دن تلاوت کر لیا کرے تو 8 دن تک وہ کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اگر ان 8 دنوں میں دجال بھی ظاہر ہو گیا تو وہ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دجال تو بہت بڑا فتنہ ہے، سارے نبیوں نے دجال سے ڈرایا ہے۔ اس کے پاس ایسی طاقتیں ہوں گی، اس کے پاس ایسی عقل میں نہ آنے والی باتیں ہوں گی کہ جن کو دیکھ کر کمزور ایمان والا کہے گا یہی خدا ہے، جس کو ہم سنا کرتے تھے وہ یہی ہے۔ اتنی طاقتیں ہوں گی اس کے پاس۔ لیکن ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو آدمی جمعے کے دن یہ سورہ کہف پڑھ لیا کرے، 10-12 منٹ لگتے ہیں اس کے پڑھنے میں، جو پڑھ لیا کرے 8 دن تک کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا، کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اگر دجال بھی ظاہر ہو گیا تو وہ بھی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ دنیا اور آخرت کا تقابل کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ۔ اے نبی ان کو مثال سے سمجھاؤ۔ مثال سے آدمی جلدی سمجھتا ہے۔ اے نبی ان کو مثال سے سمجھاؤ۔ کیسے؟ کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ جو دنیا ہے 50 سالہ، 60 سالہ، 70 سالہ، اور اس کے جو بزنس ہیں، اور اس کی جو نوکریاں ہیں، اور اس کی جو وزارتیں، صدارتیں، بادشاہتیں، اور اس کی جو لذتیں اور عیاشیاں اور نعمتیں ہیں، ان سب کی مثال ایسے ہے جیسے جب آسمان سے پانی برستا ہے نا، خاص طور پہ صحرائی علاقوں میں، جب آسمان سے، چونکہ یہ آیتیں اتری ہیں مکے میں، اور مکے میں صحرا ہے، وہاں گھاس پھوس نہیں ہوتی تھی، تو اس پوری دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے آسمان سے بارش برسی اور اس بارش کی وجہ سے وقتی طور پر گھاس پھوس اگ گئی، زمین سرسبز و شاداب نظر آنے لگی، کھیتیاں لہلہانے لگ گئیں، لیکن یہ سبزہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ فاختلط به نبات الارض فاصبح ہشیما تذروه الریاح۔ چند دن ہی گزرتے ہیں کہ یہ گھاس پیلی پڑ جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، اور پھر تیز ہوائیں انہیں اکھیڑ کے اڑا دیتی ہیں، اور پھر یہ چکنا چور ہو کر ایسے ملیا میٹ ہو جاتی ہیں جیسے کبھی یہاں گھاس اگی ہی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی اپنی امت کے لوگوں کو
یہ مثال دے کے سمجھاؤ کہ یہ ساری دنیا بالکل ایسے ہی ہے. تم ساری صلاحیتیں خرچ کر کے پیسہ جمع کرتے ہو، مال جمع کرتے ہو، بڑے بڑے بنگلے بناتے ہو، گاڑیاں بناتے ہو، شہرت حاصل کر لیتے ہو، عزت حاصل کر لیتے ہو، لیکن جب ایک موت کا جھونکا آتا ہے تو تمہاری زندگی کی ساری سرسبزی شادابی کو ملیا میٹ کر کے تمہیں بے نام و نشان کر کے مٹی میں پہنچا دیتا ہے، اور تم وہ جو آسمان سے باتیں کر رہے تھے ایک دم زیرو ہو جاتے ہو. یہ ہے دنیا. یہ اللہ نے ایک مثال دی ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو کچھ ہے اس سب کو جو تشبیہ دی ہے وہ دی ہے اسپورٹ سے، کھیل سے. اعلم انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اے نبی ان کو بتاؤ کہ یہ جو بات تمہیں بتانے لگے ہیں نا یہ کانوں سے سننے والی نہیں ہے، یہ دل سے سننے والی ہے. اعلموا، دلوں سے سنو، اندر کے کانوں سے سنو. کیا کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کا مال پیسہ، دنیا کی عزت شہرت، دنیا کی واہ واہ بلے بلے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے بچوں کا کھیل ہوتا ہے. جب دو ٹیموں کی میچ ہوتی ہے نا، دو ٹیموں کا میچ ہوتا ہے، ایک اس سوسائٹی کی ٹیم ہے، ایک اگلی سوسائٹی کی ٹیم ہے. اب ان کا میچ ہو گیا. ظاہری بات ہے میچ میں کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے. جب کوئی جیتتا ہے تو اس کے آخری کھلاڑی کو، جس نے آخر میں چوکا یا چھکا مارا ہوتا ہے اور اس کے پاس رنز زیادہ ہوتی ہیں اور اس کے پاس موقع بہت مختصر ہوتا ہے، لیکن وہ 2-4 چھکے مار کے اپنے رنز پورے کر لیتا ہے، تو وہ جو جیتنے والے ہوتے ہیں نا وہ اس کو کندھے پہ اٹھاتے ہیں، ناچتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ہنستے ہیں، اور جو ہار جاتے ہیں وہ اتنا سا منہ لے کے گھر جا رہے ہوتے ہیں. اب یہ ہارنے والے ہیں اور وہ جیتنے والے ہیں، یہ جو ناچنے والے ہیں یہ جیتنے والے ہیں، اور وہ جو کنفیوز ہو کر منہ بنا کر گھر جانے والے ہیں یہ ہارنے والے ہیں. لیکن اگر یہ میچ 2026 میں ہوا تو 36 میں نہ ہارنے والوں کو ہار یاد ہوتی ہے، نہ ہارنے والوں پر ہار کا اثر ہوتا ہے، نہ جیتنے والوں پہ جیت کا اثر ہوتا ہے. اور 36 تو بہت بڑا گیپ ہے، اس سے پہلے ہی 1 سال کے بعد، بلکہ 1 سال بھی بڑا گیپ ہے، 6 مہینے کے بعد نہ جیتنے والوں پہ جیت کا اثر ہوتا ہے نہ ہارنے والوں پہ ہار کا اثر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری دنیا تم نے کما بھی لی اور تم دنیا کے فاتح ہو بھی گئے تو اس کا اثر ہمیشہ تو نہیں رہے گا، آخر ہی تمہیں موت آئے گی. آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کل قیامت کے دن ایک شخص کو بلایا جائے گا. جس شخص کو یہ بلایا جا رہا ہے یہ دنیا کا وہ واحد شخص ہے کہ جس نے دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کی نعمتیں استعمال کی ہوں گی، سب سے زیادہ ریلیکس رہا ہوگا، دکھ تکلیف ٹینشن پریشانی کبھی اس نے دیکھی نہیں تھی. یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ. اعمال اس کے بہت برے تھے لیکن مزے اس نے دنیا میں سب سے زیادہ کیے. اب پتہ نہیں کون ہوگا وہ، لیکن بہرحال دنیا میں سب سے زیادہ مزے کیے ہوں گے. اس کو لایا جائے گا قیامت کے دن. جب پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو پکڑ کے لے جاؤ، اس کو ذرا جہنم کا ٹچ دے کے آؤ، ڈالنا نہیں، یصبغ صبغتاً، اس کو جہنم کا ٹچ دے کے آؤ، لے جاؤ اور فوراً پیچھے لے آؤ. چنانچہ فرشتے اس کو لے کر جائیں گے اور جہنم کا تھوڑا سا ٹچ دیں گے، اتاریں گے نہیں، دور سے اس کو ٹچ دیں گے اور اس کو واپس لایا جائے گا.
اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا حال ہے, دنیا میں کیسی رہی؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرے نام کی قسم, میں نے جو دنیا میں زندگی گزاری ہے نا, اس دنیا کی زندگی میں نے کبھی کوئی سکون نام کی کوئی چیز ہی نہیں دیکھی. واللہ ما رأیت نعمتا قط, نعمت تو میں نے دیکھی ہی نہیں. حالانکہ دنیا میں کھرب کھرب انسانوں میں سب سے بڑا عیاش یہ تھا, سب سے زیادہ نعمتوں میں پلنے والا یہ تھا, لیکن جہنم کے ایک ٹچ سے وہ ایسی باتیں بھول بھلیاں ہو جائیں گی کہ کہے قسمیں کھانے لگ جائے گا اور کہے گا میرے پاس سے بھی کبھی نعمت نہیں گزری, دیکھنا تو دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پھر ایک اور شخص کو بلایا جائے گا, وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, پھر قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو بلایا جائے گا کہ جو دنیا کا سب سے زیادہ دکھی انسان ہو. اگر دنیا کے دکھی لوگوں کی فہرست بنائی جائے تو اس کا نام ہٹ لسٹ پہ آئے گا, سب سے اوپر آئے گا. اتنا دکھی کہ اس سے بڑا دنیا میں کوئی دکھی آیا ہی نہیں, اس کو بلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو لے جاؤ اور جنت کا ایک ٹچ دے کے آؤ. فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ, جنت میں داخل نہیں کرنا ہے, صرف ٹچ دے کے آ جاؤ. چنانچہ اس کو جنت کا ٹچ دیا جائے گا اور اسے واپس لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ جو زندگی گزار کے آئے ہو کچھ سناؤ کیسی بیتی. وہ کہے گا یا اللہ تیرے نام کی قسم اتنی زندگی میں نے گزاری, لیکن دکھ کبھی دیکھنا تو کیا, دکھ کبھی میرے پاس سے بھی نہیں گزرا. واللہ ما مر بی بؤس قط وما رأیت شدۃ قط, تیرے نام کی قسم میرے پاس سے بھی کبھی تکلیف نہیں گزری اور میں نے کبھی تکلیف دیکھی نہیں, حالانکہ دنیا کا سب سے بڑا دکھی ہے. یہ ہمارے نبی نے ہمیں بتائی ہے. ابھی ایک تقابل ہے کہ دیکھو اس دنیا کے دکھوں اور ان دکھوں کا تقابل کرو کہ اس کی اس کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے, اور ان نعمتوں کا تقابل کرو کہ ان نعمتوں کے مقابلے میں ان نعمتوں کی کیا حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ذہن سازی کی ہے کہ مسلمان کا مقصد دنیا نہیں ہونا چاہیے, مقصد آخرت ہونا چاہیے. ہاں یہ ضرورتیں ہیں, گھر بھی بناؤ, ملازمت بھی کرو, بزنس بھی کرو, شادیاں بھی کرو, کھاؤ بھی, پیو بھی, پہنو بھی, لیکن مقصد نہ بناؤ اس کو. مقصد تمہارا آگے ہے, مقصد تمہارا آخرت ہے. تم ہر وقت یہ دیکھو کہ تم نے جنت بنائی کہ نہیں بنائی, تم ہر وقت یہ دیکھو اللہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا, تم ہر وقت یہ دیکھو کہ نبی مجھ سے راضی ہیں کہ نہیں ہیں, ہر وقت یہ دیکھو کہیں جہنم تو نہیں بنا رہے, کہیں جہنم تو نہیں کما رہے, کہیں اللہ کو تو ناراض نہیں کر رہے. مال جمع کرنے کے شوق میں کہیں اپنے پروردگار کو تو ناراض نہیں کر رہے, پیسے والا بننے کے شوق میں کہیں اپنی قبر کو تو خراب نہیں کر رہے, بڑا افسر بننے کے شوق میں کہیں تم ظالم تو نہیں بن گئے, کہیں تم بد دعائیں تو نہیں لے رہے, کہیں اپنی آخرت کو برباد تو نہیں کر رہے. یہ ضرور دیکھو, اس لیے کہ مقصد وہ ہے, یہ ضرورت ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذہن سازی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً ہمیں یہ کر کے دکھایا ہے. آپ اپنے نبی کی زندگی کو پڑھیے, اپنے نبی کی زندگی میں غور کیجئے. یہ باتیں کتابوں کی داستانیں بن گئی ہیں, امت مسلمہ نے انہیں پڑھنا بھی چھوڑ دیا ہے, سمجھنا بھی چھوڑ دیا ہے, سوچنا بھی چھوڑ دیا ہے. امت مسلمہ نے اپنے نبی کے حق کی ادائیگی کے لیے بس اسی کو کافی سمجھ لیا ہے کہ 2-4 شعر و شاعری کر لو بس حق ادا ہو جاتا ہے. نبی کا حق صرف شعر و شاعری سے ادا نہیں ہوتا, نبی کا بہت بڑا حق ہے. کیا ماں کا حق شعر و شاعری سے ادا ہو جائے گا؟ ایک آدمی ماں کی شان میں
50 اشعار پہ مشتمل ایک قصیدہ 50,000 آدمیوں کے سامنے رو رو کے پڑھ لے، کیا ماں کا حق ادا ہو جائے گا؟ آپ سے پوچھتا ہوں بھائیوں، نبی کا حق ماں سے بڑا ہے، نبی کا حق باپ سے بڑا ہے، نبی کا حق جان سے بھی بڑا ہے۔ اللہ کہتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کا حق تمہارے اوپر تمہاری جان سے بھی زیادہ ہے۔ اور ہم نے حضور کا حق ادائیگی کے لیے بس اسی کو کافی سمجھ لیا ہے کہ کسی خاص مہینے میں، ربیع الاول میں یا کسی اور مہینے میں لمبے 2-4 قصیدے پڑھ کے گا کے 2-4 آنسو بہا لو، نبی کا حق ادا ہو جائے گا۔ اگر ایسے ہی نبی کا حق ادا ہونا ہے تو پھر صحابہ کو گردنیں کٹانے کی ضرورت نہ تھی۔ نبی کا حق اتنی جلدی ادا نہیں ہوتا، ماں کا حق بھی ادا نہیں ہوگا، وہ تو بڑا حق ہے اس سے۔ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آیا اور اس نے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھایا ہوا تھا اور یہ طواف زیارت کر چکا تھا۔ حاجی کا آخری عمل ہے طواف زیارت، طواف زیارت مکمل کر چکا تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے ملاقات ہو گئی۔ کہنے لگے حضرت ایک بات تو بتائیے، اچھا اتنا خوش اشعار پڑھ رہا ہے، میں اپنی ماں کا وہ اونٹ ہوں جو تھکتا نہیں ہے، اونٹ تھک جاتے ہیں لیکن میں نہیں تھکتا ہوں، اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے۔ کہنے لگے حضرت میں نے اپنی ماں کو اپنے علاقے سے کندھے پہ بٹھا کے لایا ہوں، طواف قدوم کرایا، عمرہ کرایا، منہ بھی لے گیا، عرفات بھی لے گیا، مزدلفہ بھی لے گیا، مزدلفہ سے منہ بھی لایا، پھر جمرات پہ بھی لے گیا، طواف زیارت بھی کر لیا، حج کے تمام ارکان اپنی بوڑھی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے کر لیے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں ماں کا حق ادا ہو گیا؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے پگلے تیری ماں کا حق کیا ادا ہوگا؟ تیری ماں نے تجھے جنتے ہوئے جو چیخیں ماری تھیں ان چیخوں میں سے ایک چیخ کا بھی حق ادا نہیں ہوا ابھی۔ ماں کا حق اتنا بڑا ہے تو حضور کا حق کتنا بڑا ہوگا، اللہ کا حق کتنا بڑا ہوگا؟ تو بڑا ہے، اللہ کا حق تو سب سے بڑا ہے، پھر حضور کا حق ہے، پھر ماں کا حق ہے، پھر باپ کا حق ہے۔ ہمارے نبی نے، اللہ نے ہمیں بتایا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں کر کے دکھایا ہے۔ آپ اپنے نبی کی پوری زندگی کو دیکھیے، ہمارے نبی نے پوری زندگی کبھی بھی کسی دنیاوی چیز کو مقصد نہیں بنایا، نہ اس کو ٹینشن کے طور پہ لیا۔ بھوک آئی اس کی ٹینشن نہیں لی، فاقہ آیا اس کی ٹینشن نہیں لی، بیماری آئی اس کی ٹینشن نہیں لی، تکلیفیں آئیں اس کی ٹینشن نہیں لی۔ ٹینشن اس بات کی لی کہ آخرت میں کیا ہوگا، ٹینشن اس بات کی لی کہ امت کا کیا ہوگا، اس بات کی ٹینشن لی۔ اور جو دنیا کے دکھ آئے اس کو آپ نے خود بھی برداشت کیا، اور جن پہ دکھ آئے ان کو تسلی دی، گھبراؤ نہیں، آخرت میں اس کا بڑا انعام ہے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہمارے نبی کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب تھیں، مخلوق میں ہمارے نبی کو دنیا میں سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ سے تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق سے تو دوستانہ تھا نا، وہ تو الگ محبت تھی۔ مخلوق میں سب سے زیادہ محبت حضور کو حضرت فاطمہ سے تھی۔ آپ ان کی ناگواری کو بالکل برداشت ہی نہیں کر پاتے تھے، اور ان کی وجہ سے ان کے بچوں سے تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضور دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ نہیں، کسی نے اما عائشہ سے پوچھا کہ ام المومنین سب سے زیادہ اللہ کے نبی کو کن سے محبت تھی؟ فرمایا اپنی بیٹی فاطمہ سے۔ کا پھر ان کے خاوند سے۔ آپ سفر میں جاتے تو سب سے ملا کے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے، جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے پاس،
پھر اپنی بیویوں کے پاس اور باقیوں کے پاس، تاکہ جدائی کا وقت کم سے کم ہو۔ حضرت فاطمہ کی شادی ہو گئی اور رخصتی ہو گئی تو گھر ذرا دوسرے محلے میں تھا۔ جب حضرت فاطمہ ملنے آئیں تو آپ نے فرمایا فاطمہ تم بہت دور چلی گئی ہو، مجھے بہت یاد آتی ہو۔ چند منٹ کے فاصلے پہ اگلے محلے میں گھر تھا، لیکن اس پہ بھی آپ پریشان تھے کہ چند منٹ کے فاصلے پہ کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اتنی محبت تھی ان سے۔ اور آپ فرماتے تھے یریبنی ما رابہا، فاطمہ کو جس سے تکلیف ہوتی ہے مجھے بھی اسی سے تکلیف ہوتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ، حضرت علی، امام حسن، امام حسین، یہ سب کٹھے تھے۔ آپ نے سلام فرمانے لگے انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم، جس سے تمہاری صلح اس سے میری بھی صلح، اور جس سے تمہاری جنگ اس سے میری بھی جنگ، کوئی بھی ہو۔ اتنی محبت۔ آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ سے چکی چلا رہی ہیں۔ چکی چلانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، آج کل کے جوان کے لیے بھی آسان نہیں ہے۔ بھاری پتھر ہوتے ہیں جن کو گھمانا ہوتا ہے، اور چکی چلاتے ہوئے سر پہ ڈالنے کے لیے چادر نہیں تھی، تو اونٹ کی کوہان پہ جو کپڑا ڈالتے ہیں سوار ہونے کے لیے، وہ اتار کے اپنے سر پہ ڈالا ہوا تھا، میلا پھٹا ہوا اونٹ کی کوہان والا کپڑا۔ جیسے گاڑی کو صاف کرنے کے لیے کپڑا نہیں رکھتے اندر اسٹیئرنگ کے پاس، اس قسم کا کپڑا ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ نے وہ سر پہ ڈالا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوئے اور اپنی بیٹی کی بے بسی دیکھی، بھوک، فاقہ، کمزوری، ضعف، تنہائی، ہاتھ سے چکی چلا رہی ہیں اور سر پہ ڈالنے کو کپڑا بھی نہیں ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی یہ حالت زار دیکھی تو آپ پریشان ہو گئے، اور بے اختیار آپ کا رونا بھی نکلا اور رونے میں آواز بھی نکل گئی، برداشت نہیں ہوا۔ رحمت للعالمین تھے، اوروں کے لیے روتے تھے تو اپنوں کا دکھ کیسے برداشت کریں، اور بھاگ کے اپنی بیٹی کو جا کے سینے سے لگا لیا اور پھر فرمایا تحملی مرارت الدنیا بحلاوت الآخرہ فإن اللہ عز وجل وعدنی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ بیٹی یہ جو دنیا کی تکلیف ہے نا، اسے آخرت کی نعمتوں کے عوض برداشت کر، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ قیامت کے دن مجھے راضی کرے گا، نہیں کہے گا ابھی تیرے لیے چند نوکروں کا انتظام کرتا ہوں، تیری یہ تکلیف ختم ہو جائے گی، اور باقی رہے کپڑے تو ابھی دعا کرتا ہوں تیرے لیے جنت کی پوشاکیں اتر جائیں گی۔ یہ نہیں فرمایا، اور یہ بھی نہیں فرمایا ابھی بلاتا ہوں علی کو کہ علی کچھ کام کاج بھی کیا کر، میری بیٹی کا تو نے یہ حال بنا رکھا ہے، یہ بھی نہیں فرمایا۔ بیٹی سے فرمایا برداشت کر آخرت کی نعمتوں کے عوض، اور یہ امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ اے دنیا بھر کے مسلمانوں، کبھی بھی دنیا کی نعمتوں کی وجہ سے، دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آخرت کا نقصان نہ کرنا۔ آج پوری امت مسلمہ آخرت کا نقصان کر رہی ہے دنیا کی وجہ سے۔ یہ نمازیں کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ کس مسلمان کو معلوم نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے؟ کس مسلمان کو معلوم نہیں ہے کہ قرآن میں سینکڑوں دفعہ اس کی تاکید ہے؟ کس مسلمان کو معلوم نہیں ہے کہ امام حسین نے کربلا میں نماز نہیں چھوڑی؟ کس مسلمان کو معلوم نہیں ہے کہ حضور نے کبھی نماز نہیں چھوڑی؟ کس مسلمان کو معلوم نہیں ہے کہ مسلمان اور کافر کے بیچ میں نمازی کا تو فرق ہے، لیکن نہیں آتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا قابل ترجیح ہے۔ نماز پڑھ لی تو بھی ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تو بھی ٹھیک ہے۔ ہماری زندگی اپنے نبی کے مزاج گرامی سے کتنی ہٹ چکی ہے۔ بھائیو، ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ہمارا گراف بہت گر چکا ہے، بہت گر چکا ہے، بہت گر چکا ہے۔ ہم مسلمانوں کا گراف اتنا گرا ہے، اتنا گرا ہے
کہ اب اس کا بھی احساس نہیں رہا کہ گرا ہے. ایک آدمی بیمار ہوتا ہے نا، اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں بیمار ہوں، لیکن جب اس کی بیماری کو زیادہ عرصہ گزر جائے تو اس کو احساس ہی نہیں رہتا کہ میں بیمار ہوں. ایک آدمی گندا ہوتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے یار میں بہت گندا لگ رہا ہوں، لیکن ایک آدمی اتنا گندا رہتا ہے، اتنا گندا رہتا ہے کہ اس کو احساس ہی نہیں رہتا کہ میں گندا ہوں. کالے ہو رہے ہیں کپڑے اس کے میل کچیل سے، احساس ہی نہیں. آج امت مسلمہ کا گراف اتنا گرا ہے کہ اسلام کی بنیادیں بھی ہمارے پاس نہیں رہی. مغرب میں کتنے ہوتے ہیں، فجر میں کتنے ہوتے ہیں، عشاء میں کتنے ہوتے ہیں، فجر میں کتنے ہوتے ہیں. کیا عشاء کا معبود کوئی اور ہے اور فجر کا معبود کوئی اور ہے؟ کیا عشاء والا طاقتور ہے لہذا زیادہ آ جاتے ہیں اور فجر والا ذرا کمزور ہے لہذا حاضری دے دو تو بھی ٹھیک ہے، نہ دو تب بھی ٹھیک ہے؟ دنیا سوار ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں. اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو آدمی اپنے آپ پر دنیا سوار کرے گا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، جو آدمی اپنے آپ پر دنیا کو سوار کرے گا نا، اس کا کبھی کوئی کام سیدھا نہیں ہوگا. اس کی طبیعت میں ہمیشہ انتشار رہے گا، اس کا دماغ ہر وقت بے سکون رہے گا اور ہر وقت وہ مصروف رہے گا، فراغت ہی نہیں ہوگی اس کے پاس. آپ دیکھیے ایک ڈیوٹی سے آتے ہیں دوسری پہ چلے جاتے ہیں، وہاں سے آتے ہیں تیسری پہ چلے جاتے ہیں، وہاں سے آتے ہیں چوتھی پہ چلے جاتے ہیں. بیوی بھی جا رہی ہے، خود بھی جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، چھوٹے بھی جا رہے ہیں، بڑے بھی جا رہے ہیں، لگے ہوئے جیسے کوئی ریس ہے. ریس دنیا ریس لگانے کی چیز نہیں ہے، ریس لگانے کی چیز جنت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوڑ لگانی ہے نا، یہاں لگاؤ، ان چیزوں کے لیے دوڑ لگاؤ جو تمہارے پاس باقی تو رہیں. دوڑ لگا تھکا کچھ اکٹھا کیا، اوروں کو دے کے خود خالی ہاتھ مٹی میں جا کے سو گئے. کتنی بڑی ناسمجھی ہے یہ. ساری زندگی کھپا دی کچھ بنانے کے لیے، جب وہ بن گیا تو اوروں کے حوالے کر کے خود خالی ہاتھ چلے گئے. اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. بنگلے پڑے ہیں، بنگلے بنانے والے مٹی میں ہیں، فیکٹریاں چل رہی ہیں، فیکٹریاں لگانے والے مٹی میں ہیں، گاڑیاں گیرجوں میں کھڑی ہوئی ہیں ان پہ مٹی پڑ رہی ہے، خریدنے والے چلانے والے سب مٹی میں چلے گئے. بینکوں میں اربوں روپے جمع ہیں لیکن اکاؤنٹنٹ خود قبروں میں پہنچے ہوئے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو یہ بھی پتہ نہیں کہ میرے پاس ملکیت کتنی ہے، اور مرے بھی تو ایسے مرے کہ پوری فیملی کو لے کے مرے، وارث بھی نہیں چھوڑ کے گئے کہ جو ان کے بینک بیلنس کو کیش تو کروا لیتا. ایسی مثالیں ہیں پاکستان میں، نام لینا ضروری نہیں ہے. پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. یہی دھن لگی ہوئی ہے نا ہر وقت، سب سے اونچا نظر آؤں، سب سے اوپر نظر آؤں، سب سے الگ ہی نظر آؤں، سب سے ممتاز نظر آؤں. میرا گھر دیکھ کے لوگ پوچھیں کس کا گھر ہے، میری گاڑی دیکھ کے لوگ دیکھتے رہ جائیں.
میری چال ڈھال کو دیکھ کے لوگ دیکھتے رہ جائیں. مردوں پر بھی یہ بھوت سوار ہے، عورتوں پہ بھی یہ بھوت سوار ہو گیا ہے. حالانکہ عورت کو تو اللہ نے عورت بنایا تھا. عورت کہتے ہی ہیں چھپنے والی چیز کو. ہمارے یہاں اردو میں ایک عورت کو عورت کہتے ہیں، عورت عربی میں عورت کہتے ہیں چھپانے کی چیز کو. اللہ تعالیٰ نے عورت کو چھپایا ہے، چھپنے کا حکم دیا ہے، اور اتنا چھپایا ہے کہ پورے قرآن میں کئی عورتوں کا تذکرہ ہے، لیکن کسی عورت کا نام نہیں ہے. صرف ایک عورت کا نام ہے، وہ بھی صفائی پیش کرنے کے لیے اللہ نے نام لیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ کا نہیں، مریم کا بیٹا ہے. خدا کا خوف کرو. اللہ کا بیٹا کیسے ہوگا؟ یہ صفائی کے لیے اللہ نے یہاں نام لیا. اس کے علاوہ پورے قرآن میں کہیں نام نہیں. امرأۃ لوط، امرأۃ نوح، امرأۃ فرعون، وامرأتہ قائمۃ، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں، حضرت سارہ کے بارے میں. زوجہ نام نہیں کہیں لیا اللہ نے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. کیا مرنے والے ایسے جیتے ہیں جیسے تم جی رہے ہو؟ 10 دفعہ دن میں آئینہ دیکھتے ہو اور کبھی دل کو نہیں جھانکتے ہو کہ دل کا تم نے کیا حشر کیا ہوا ہے. فلمیں دیکھ دیکھ کے، ڈرامے دیکھ دیکھ کے، پرائی بیٹیاں دیکھ دیکھ کے دل کا کیا حشر کیا ہوا ہے. کبھی اس کی طرف بھی تو جھانک کے دیکھو. 10 دفعہ آئینہ دیکھتے ہو. اللہ کو ناراض کر کر کے دل کا کیا حشر بنا دیا ہے. کبھی اس کو بھی تو جھانکو. شکلی کو بنائے جا رہے ہیں، شکلی کو بنائے جا رہے ہیں، شکلی کو بنائے جا رہے ہیں. سب سے زیادہ ہینڈسم لگوں، سب سے زیادہ سمارٹ لگوں. میرے بھائی، آپ کب تک سمارٹ رہیں گے؟ آپ کب تک ہینڈسم رہیں گے؟ آخر ہی ایک وقت آئے گا کہ آپ کو بھی اٹھنے کے لیے سہارا چاہیے ہوگا. آپ بھی نیچے نہیں کرسی پہ ہوں گے، آپ بھی خود نہیں چل رہے ہوں گے، ویل چیئر پہ ہوں گے، اور جھریاں آپ کے سارے چہرے کے حسن و جمال کو مٹا دیں گی، اور قبر میں جا کے تو ویسے کیڑوں کی خوراک بن جانا ہے. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں وضاحت سے اپنے بندوں کو بتا کے ذہن سازی کی ہے کہ دیکھو، دنیا کو مقصد مت بناؤ، آخرت کو مقصد بناؤ. اس کی دوڑ لگاؤ، اس کو ضرورت کے درجے میں رکھو، کرو، لیکن ضرورت کے درجے میں. اس کی وجہ سے اس کا نقصان مت کرو. سر پہ چوٹ لگے تو سر کو بچانے کے لیے بازو دیا جاتا ہے. بازو پہ چوٹ لگے تو بازو کو بچانے کے لیے سر نہیں دیا جاتا. بچہ زیادہ بیمار ہو تو صدقے کے لیے بکری ذبح کی جاتی ہے. بکری زیادہ بیمار ہو تو بچے ذبح نہیں کیے جاتے. آخرت کو بنانے کے لیے دنیا کا نقصان اٹھانا یہ تو ہمارے نبی سے بہت ثابت ہے، لیکن دنیا بنانے کے لیے آخرت کا نقصان کرنا یہ کہیں ثابت نہیں ہے، اور کہیں مسلمان کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے، دنیا میں اس سے زیادہ مجبور ترین شخص کون ہوگا کہ جس کو نماز کی چھٹی ملے؟ امام حسین سے زیادہ. ایسی مجبوری کس کو پیش آئے گی کہ ساری نسل ہی ذبح ہو رہی ہے، ساری نسل ذبح ہو رہی ہے، اور جو بچے کچے ہیں ان کے بھی بچنے کی 1% امید نہیں ہے. لیکن اب بھی جو ٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ سورج ادھر ہو گیا ہے نا، سورج ادھر ہو گیا ہے تو اب نماز کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، اب نماز ادا کر لو. جانا تو ہم سب نے ہی ہے، لیکن ایسے نہ کہ نماز رہ جائے. چنانچہ تلواریں چلتی رہیں، تیر برستے رہے، نیزے چلتے رہے، لیکن امام حسین ہیں کہ وہ خود بھی اور ان کے ساتھی بھی نماز قائم کر کے امت کو ایک سبق دیے جا رہے ہیں.
صرف نماز نہیں، ہر اللہ کا حکم ایسا ہی ہے کہ اس میں ہر نقصان قابل برداشت ہے، اللہ کی نافرمانی قابل برداشت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس کے بندے، اس نے ہمیں بنایا ہے۔ ایک افسر کا بڑا حق ہوتا ہے، ایک باس کا بڑا حق ہوتا ہے، ایک سیٹ کا بڑا حق ہوتا ہے، باپ کا بڑا حق ہوتا ہے، پروردگار کا کتنا بڑا حق ہوگا جس نے بنایا اللہ تعالیٰ۔ جب بندے اللہ کا حق نہیں سمجھتے تو اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کبھی کبھی گنواتے ہیں بطور شکایت کے، جیسے ماں جب بیزار آ جائے نا اور اگلا اولاد سمجھ نہ رہی ہو تو وہ تیش میں آ کر کبھی یوں بھی کہتی ہے، کتنے سال تیرا پاخانہ اٹھایا، کتنے سال تیرا پیشاب اٹھایا، کیسے تجھے پیٹ میں 9 مہینے رکھا، کن تکلیفوں سے تجھے جنا، کچھ تو شرم کر، کیسے پیش آتا ہے تو تیرے لیے، میرے لیے ٹائم نہیں ہے، کہتی کہ نہیں کہتی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کیا میں نے تمہیں آنکھیں نہیں دی؟ کیا میں نے تمہیں زبان نہیں دی؟ کیا میں نے تمہیں ہونٹ نہیں دیے؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ وہ باتیں دہرا رہے ہیں جیسے ماں دہراتی ہے نا، پاخانہ، پیشاب، پالنا، دودھ پلانا، جاگنا، خدمت کرنا۔ کیا میں نے تمہارے لیے زمین کو نہیں بچھایا؟ یہ زمین ہر وقت ہلتی تھی، تم جی نہیں سکتے تھے، تمہاری عمارتیں نہیں ٹھہر سکتی تھیں، میں نے کیل کی طرح پہاڑوں کو گاڑ کے تمہاری زمین کو ساکن کر دیا، اسے ٹھہرا دیا، اور تمہارے لیے نیند کا سسٹم چلایا تاکہ تم ریلیکس ہو جایا کرو، دن کو محنت کرو، رات کو سو کے ریلیکس ہو جایا کرو۔ یہ نیند کا سسٹم کسی انسان کا بنایا ہوا ہے؟ ایک آدمی چلتا پھرتا اچانک لاش ہو جاتا ہے اور اٹھتا ہے تو بالکل حشاش بشاش، یہ کیا نظام ہے اللہ کا؟ اور نیند نہ آئے تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے نیند، اللہ اس کو بھی بطور نعمت کے دہرا رہے ہیں۔ کیا میں نے تمہیں نیند نہیں دی؟ کیا میں نیند کے ذریعے سے تمہیں حشاش وشاش نہیں کر دیتا ہوں؟ ہم لوگ جماعت میں جا رہے تھے تو ایک شخص آئے اپنے ایک نوجوان لڑکے کو لے کے، کہنے لگے کہ ہم نے سنا کہ آپ جماعت میں جا رہے ہیں تو آپ ہمارے بیٹے کو بھی لے جائیں گے اپنے ساتھ؟ میں نے کہا لے جائیں گے۔ کہنے لگے کہ اس کو بھی لے جائیں، لیکن بس ایک میری درخواست ہے، ذرا الگ سے آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کر لیجیے۔ تو کہنے لگا کہ میرا جو بیٹا ہے نا، اس کو نیند نہیں آتی ہے اور یہ گولیاں کھاتا ہے، تو آپ نے گولیوں سے روکنا نہیں ہے اسے۔ میں نے کہا کتنی کھاتا ہے؟ کہا 63 گولیاں کھاتا ہے روزانہ۔ کتنی گولیاں؟ کتنی؟ 63 زینکس کھاتا ہے، 0.5 زینکس، 63 گولیاں۔ باپ بتا رہا ہے کہ گولیاں اس کے پاس ہیں، بس آپ روکنا نہیں اسے، یہ پھر سوئے گا نہیں۔ میں نے کہا اس کی تو اجازت نہیں دیں گے، گولیاں تو نہیں کھانے دیں گے۔ کہا پھر سوئے گا کیسے؟ میں نے کہا اللہ اس کو سلائے گا، اپنے راستے کی برکت سے سلائے گا، اپنے گھر کی برکت سے، قرآن کی برکت سے اللہ اسے سلائے گا۔ جب یہ پچھلی زندگی پہ توبہ کرے گا، اللہ کو راضی کرنے کا پکا عزم کرے گا، اللہ اس کو سلائے گا۔ کہنے لگے جیسے آپ مناسب سمجھے۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ وہ ہمارے ساتھ چلا۔ اللہ کی شان، ہماری جماعت ایسے علاقے میں گئی جو شدید گرم، اگست کا مہینہ، دن کو مکھیاں سونے لگیں، رات کو مچھر سونے لگے۔ تو ہم جو صحت مند تھے
نہ رات کو صحیح سو پاتے تھے نہ دن کو صحیح سو پاتے تھے. اور یہ جو نبیل لڑکا ہمارے ساتھ گیا تھا جو 63 زینکس کھائے بغیر نہیں سوتا تھا, دن کو بھی سوتا رہتا تھا رات کو بھی سوتا رہتا تھا, اور کوئی گولی نہیں. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا. یہ اللہ نعمت کے طور پہ بتا رہے ہیں میں نے تمہاری نیند کے ذریعے تمہیں ریلیکس کیا ہے کہ نہیں کیا. جب تم سو جاتے ہو حشاش بشاش ہو کے اٹھتے ہو کہ نہیں اٹھتے ہو؟ یہ کون کس نے کیا؟ میں ہی تو کرتا ہوں. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. اور تمہارے لیے 7 آسمان بنائے, ایسے زبردست لینٹر ڈالے کہ لاکھوں سال گزرنے کے بعد بھی ان میں کوئی دراڑ نہیں پڑا, اور ان میں ایک چراغ میں نے فٹ کر دیا ہے جو تمہارے لیے 12 گھنٹے چلتا ہے, پوری دھرتی کو روشن کرتا ہے, جس کی روشنی سے تمہاری فصلیں پکتی ہیں اور جس سے تمہارے موسم بدلتے ہیں, تمہاری ساری زندگی کا نظام چلتا ہے. یہ میں نے نہیں بنایا, اتنا کچھ تمہارے لیے کیا ہے, اب بھی تمہارے پاس ٹائم نہیں میرے لیے, اب بھی تم میری ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. کون ہے جو تمہارے لیے آسمانوں سے پانی برساتا ہے, اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے غلے اگاتا ہے, تمہارے لیے سبزیاں اگاتا ہے, اور تمہارے باغات کو آباد کرتا ہے, ان باغات کے ذریعے تمہیں پھل دیتا ہے, جن پھلوں کو بھی کھاتے ہو, ان کے جوس بھی, ان کے رس بھی نکال کے پیتے ہو. کون ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اللہ پاک سارے اپنے بندوں سے شکوے کر رہے ہیں. 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے یہ. اللہ کو ہم نے پہچانا نہیں, اللہ کی ہم نے قدر نہیں کی, اللہ کو ہم نے جو اللہ کی ویلیو ہے نا وہ نہیں دی اللہ کو. بس فارملٹی ہے, آ گئے تو آ گئے, نہیں آئے تو نہیں آئے, کر لیا تو کر لیا, نہیں کیا تو نہیں کیا. نہیں, اللہ پاک کی ویلیو سب سے زیادہ ہے. ہم عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام جب اذان کی آواز سنتے تھے تو ایک دم ایسے سیریس ہو جاتے تھے کہ جیسے اس سے پہلے ہمیں جانتے ہی نہیں تھے. ابھی بات چیت کر رہے ہیں, ہنسی مذاق بھی کر رہے ہیں, لیکن اذان کی آواز کان میں پڑتے ہی سیریس اور ایسے چھوڑ کے چلے جاتے جیسے جانتے ہی نہیں. صرف نماز نہیں, اللہ کا ہر حکم, پوری زندگی, اتنا کچھ کیا ہے اللہ نے, لیکن اس کے بندے کہتے ہیں نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی. بھئی نظروں کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی آپ کو کرین منگوانی پڑے گی کہ آپ کے پاس اس کا کرایہ نہیں ہے؟ اپنی نظر کو حرام سے بچانے کے لیے آپ کو کسی بلڈوزر کی ضرورت ہے, کسی کرین کی ضرورت ہے. کیوں نہیں نظریں جھکتی؟ اس لیے کہ جھکانے والے کو آپ نے پہچانا نہیں ہے. جس نے حکم دیا ہے نا جھکانے کا, اس کو آپ نے پہچانا نہیں ہے. اس لیے تنہائیوں میں ہماری نگاہیں بیٹھ جاتی ہیں. اس لیے جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے اور جب تنہائی ہوتی ہے اور پیکج بھی ہوتا ہے اور بیلنس بھی ہوتا ہے اور موبائل ہاتھ میں بھی ہوتا ہے اور تنہائی بھی ہوتی ہے, تو پھر نوجوان کو یاد نہیں, اب تو بوڑھے کو بھی یاد نہیں رہتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں. اللہ کو اتنا چھوٹا تو نہ کریں کہ اس کے کہنے پہ پلک بھی نیچے نہ جھکے. جنہوں نے اللہ کو پہچانا وہ سولیوں پہ چڑھ گئے, آروں سے چڑھ گئے, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ جب گرفتار ہوئے نا ایک عیسائی ملک میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ, تو اس نے کہا, اس نے تحقیق کی کہ ان میں سب سے اہم کون ہے, کہا یہ سب سے اہم ہے. تو اس نے کہا کہ اس کو گمراہ کرو, اس کے دین سے ہٹانے کے لیے زور لگاؤ.
یہ ہٹے گا تو یہ سب ہٹ جائیں گے۔ مسلمان اگر مسلمان ہو تو اس پہ کوئی غلبہ نہیں پا سکتا۔ ہاں مسلمان کو مسلمانی سے ہٹا دو، پھر اس پہ حکومت کرو اور موج کرو، جیسے آج ہو رہا ہے۔ مسلمان کو مسلمانی سے ہٹا دو، پھر موج کرو، پھر آپ جو چاہیں اس کو کریں، جتنا چاہیں دبائیں، جتنا چاہیں اس کو کچلیں، اور جتنا چاہیں اس کو ڈپریس کریں۔ دنیا میں پھر سب سے سستا یہی ہو جائے گا۔ لیکن جب یہ مسلمان رہے گا، جب یہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، جب یہ اللہ پاک کے ساتھ مربوط ہوگا اور کنیکٹ ہوگا، تو دنیا کی کوئی طاقت اسے جھکا نہیں سکتی۔ اس لیے اس نے کہا ان کو دین سے ہٹاؤ۔ کیسے ہٹائیں؟ تو پہلے تو اس نے یہ حربہ استعمال کیا، ایک لڑکی خوبصورت اس کو بھیج دیا تنہائی میں، کہا 3 دن ہے، شراب بھی ہے، سور بھی ہے، تو بھی ہے، کراؤ اس سے کام سارے۔ 3 دن اس نے زور لگایا، کپڑے اتار دیے اور دعوت دی اور سب کچھ کیا، لیکن عبداللہ ایسے جیسے کوئی نابینا ہے، گردن ہی نہیں اٹھ رہی، ایسے جیسے کسی نے گردن میں کیل مار کے اسے زمین پہ ٹھوک دیا ہے کہ گردن ہلی نہیں رہی، عاجز آ گئی۔ اس نے کہا ایسے کرو، اب اس کو کھڑا کرو اور اس پہ تیر چلاؤ، لیکن اس کو نہیں مارنا، دائیں بائیں چلاؤ، شاید جان کے خوف سے ڈگمگا جائے۔ کچھ بھی نہیں ہوا۔ چنانچہ اس نے کہا ایسے کرو کہ اب ایک کڑھائی رکھو، اس میں پانی ابلواؤ، اس میں اس کو ڈالنے کے لیے لے کر جاؤ۔ چنانچہ جب پانی ابلنے لگا اور کھولنے لگا اور ان کو لے جایا گیا اور وہاں پہنچے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ تو لے جانے والوں نے کہا کام بن گیا، بادشاہ کو خبر دی، متاثر ہو گیا ہے، کہا واپس لے آؤ۔ کہا کیا کہتے ہو؟ کہو دین چھوڑ دو تو میں بھی چھوڑتا ہوں، تمہارے ساتھیوں کو بھی چھوڑتا ہوں، ورنہ پکوڑے کی طرح سے تل کے رکھ دوں گا تم سب کو۔ کہا نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دین چھوڑیں۔ پھر یہاں تک کہا اگر تو مجھے یوں کہے کہ آنکھ بند کرو تو غیر مسلم، پھر آنکھ کھولو تو مسلمان، اتنی سی دیر کے لیے اسلام کو چھوڑ دو، تب بھی میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو کہا روتے کیوں ہیں پھر؟ کہا روتا اس بات پہ ہوں کہ آج اللہ کے نام پہ جان دینے کا موقع آیا ہے، افسوس کرتا ہوں کہ جان ایک ہے، وہ تو ابھی چلی جائے گی، اے کاش میرے جسم پہ جتنے بال ہوتے، اتنی میری جانیں ہوتی، میں ایک ایک کر کے اللہ کے نام پہ قربان کر دیتا۔ ان جذبات اور اس دیوانگی اور اس جنون اور اس وافردگی سے وہ بادشاہ اتنا متاثر ہوا، کہنے لگا یہ بہت پکے لوگ ہیں، یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے کہا ایک کام کر لو گے؟ کیا؟ کہ میرے ماتھے کا بوسہ دو، میں تمہیں بھی چھوڑتا ہوں، سب کو چھوڑتا ہوں۔ تو سوچنے لگے کافر کے ماتھے کا بوسہ تو نہیں لینا چاہیے، لیکن ساتھیوں کو بچانے کے لیے یہ کام کرنے میں بظاہر حرج نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے ماتھے کا بوسہ دیا، سارا لشکر آزاد ہوا۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، جب یہ لشکر واپس آیا اور آ کے حضرت عمر کو ساری کارگزاری سنائی تو حضرت عمر فرمانے لگے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اٹھ کے عبداللہ ابن حذافہ کے ماتھے کا بوسہ لے۔ یہ وہ تھے جو اللہ کو پہچانتے تھے، جو ایک جان کو قربان کرتے ہوئے بھی احساس کمتری میں ہوتے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کیا کمال کیا! بچے نے جیب سے 100 روپے نکال کے باپ کو دیے جو صبح باپ ہی نے دیے تھے، تو کون سا کمال کیا؟ اللہ کو جان دی تو کیا کمال کیا؟ اللہ ہی کی تو دی ہوئی تھی، ہم تو وہ جان تو کیا، ہم تو چند لمحے بھی اللہ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو بتائیے پھر ہم آخرت کا کتنا نقصان کر رہے ہیں۔ اس لیے بھائیوں، میں اور آپ توبہ کریں اور اس بات کا عزم کریں، ہماری زندگی کا مقصد دنیا نہیں،
ہماری زندگی کا مقصد آخرت ہے. ہم آخرت کا نقصان نہیں کریں گے. دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان برداشت کر لیں گے, آخرت کا نقصان نہیں کریں گے. تیار ہیں اس کے لیے؟ دنیا کا نقصان کر لیں, اگر آخرت کے نفع کے لیے دنیا کا نقصان کرنا پڑ رہا ہے تو خوشی خوشی کریں. آپ نے دیکھا نہیں کہ کسان اپنے ہاتھوں سے گندم کی بوریاں اپنی کھیتی میں بکھیرتا ہے. نقصان کر رہا ہے, فائدہ کر رہا ہے؟ بھائی نقصان کر رہا ہے, فائدہ کر رہا ہے؟ نقصان کر رہا ہے, بظاہر نقصان کر رہا ہے, لیکن یہ تو چند بوریاں ڈال رہا ہے, اس کو پھر من و من ملنے والے ہیں. مسلمان کا کوئی قدم اللہ کی محبت میں, اللہ کے عشق میں, اللہ کی اطاعت میں, اللہ کے نبی کی اطاعت میں نقصان میں نہیں ہے. مسلمان کا ہر قدم نفع والا ہے, ہر قدم نفع والا ہے, ہر قدم نفع والا ہے. آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے, جب ایک مسلمان نماز کے لیے چلتا ہے ہر قدم پہ اس کو نیکی ملتی ہے, ہر قدم پہ گناہ معاف ہوتا ہے, ہر قدم پہ درجہ بلند ہوتا ہے. اور جب وضو کر کے گھر سے چلتا ہے, گھر سے باوضو چلتا ہے, تو وہ ایسا ہے جیسے احرام پہن کے حج کو چلا ہے. اور جب مسجد میں آیا, ابھی نماز کھڑی نہیں ہوئی, نماز میں ابھی 10 منٹ ہیں, آ کے مسجد میں بیٹھ گیا, تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا اجر امام کے اللہ اکبر کے بعد شروع نہیں ہوگا, اس کی نماز کا اجر مسجد میں آتے ہی شروع ہو گیا. جب تک وہ نماز کے انتظار میں ہے, نماز میں ہے. بتائیے کتنے نمازی ہیں جو نماز کے انتظار کا اجر کماتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو چونکہ ٹائم 20 منٹ دیے جاتے ہیں اذان کے بعد, ہر آنے والا کہتا ہے ابھی 15 منٹ ہیں, ابھی 10 منٹ ہیں, ابھی 12 منٹ ہیں, ابھی 8 منٹ ہیں, ابھی 4 منٹ ہیں, ابھی 2 منٹ ہیں. بھائی جلدی جاؤ, جا کے اجر کماؤ. 20 منٹ پہلے جاؤ گے. حضرت سفیان بن عیینہ, سبحان اللہ, دیکھیں کتنی اچھی بات فرمائی ہے انہوں نے. حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں برے غلام نہ بنو جسے بلانا پڑتا ہے, اچھے غلام بنو جو بن بلائے آتا ہے. اس لیے اذان سے پہلے آیا کرو. حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں, یہ سفیان بن عیینہ یہ سفیان ثوری کے استاد ہیں, امام بخاری کے استادوں کے استادوں کے استادوں کے استاد ہیں. وہ فرماتے ہیں برے بندے مت بنو جسے بلانا پڑتا ہے, اچھے بندے بنو جو بن بلائے آتا ہے, لہذا اذان سے پہلے آیا کرو. یہ اہمیت ہے نا. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے, کبھی بھی ہم آخرت کا نقصان نہ کریں دنیا کی وجہ سے. دنیا فانی ہے, وہ باقی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کو دنیا کے مرتبے میں رکھنے کی توفیق دے, آخرت کو آخرت کے مرتبے میں رکھنے کی توفیق دے. لوگ کہتے ہیں اجی دونوں کام کرنے, بھائی دونوں ہی تو کرنے ہیں, ہم کہاں کر رہے ہیں دونوں؟ دلیل دیتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. بھائی ایسے تو نہیں کر رہے نا, سارا زور ادھر لگا دیا, بچا کچا فقیر کو دے دیا. جیسے کھانا بچ جاتا ہے تو کسی غریب کو بھیج دیتے ہیں, کسی مانگنے والی کو دے دیتے ہیں بچا ہوا کھانا. اللہ کو بچا ہوا ٹائم تھوڑی دینا ہے, اللہ کو تو اہم ٹائم دینا ہے. اللہ مقصد ہے, آخرت مقصد ہے, جنت مقصد ہے, اللہ کے نبی مقصود ہیں, وہ ہماری منزل ہے. باقی دنیا ضرورت ہے, یہ پوری کرنی ہے, کبھی رہ گئی تو کوئی حرج نہیں, مقصد تھوڑی چھوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ دے. یہ اصل علم ہے. جو دنیا کی بے حیثیتی کو سمجھ گیا ہے یہ عالم ہے, اور جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہے وہ سارے پارے پڑھ کر بھی جاہل ہے. یہ اصل علم ہے کہ نوٹوں کی قیمت نکل جائے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کو عورتیں بہت اچھی لگتی ہیں, لوگوں کو عورتیں بہت اچھی. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں
لوگوں کو عورتیں بہت اچھی لگتی ہیں، اور پھر جب شادیاں ہو جائیں تو بیٹوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے، ایک بیٹا، دوسرا بیٹا، بیٹی بالکل اچھی نہیں لگتی، بیٹے بیٹے بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر ان کو بڑے اچھے لگتے ہیں، عالی شان سواریاں ان کو بہت اچھی لگتی ہیں۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، او دیوانوں، یہ 4 دن کی چاندنی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل آگے کی زندگی ہے، اس کی محنت کریں، کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے اور آخرت کی عظمت سے ہمیں آگاہی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔